بت پرستی کا آغاز کہاں سے اور کیسے ہوا؟ قدیم عربوں کے دو ایسے بت جنہیں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا۔ یہ ایسے بت تھے جنہیں انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا تھا، بلکہ یہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب الہی میں مبتلا کر کے پتھر کا بنا دیا تھا۔ آخر انہوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے انہیں پتھر کا بنا دیا گیا اور آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا؟ پیارے دوستو، جب سے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک جس کسی نے بھی خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی یا کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا، جس کی سب سے بڑی مثال دنیا کا طاقتور بادشاہ ابرہہ ہے، جو بڑے بڑے ہاتھی لے کر خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے نکلا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کو بھیج کر اپنے گھر کی حفاظت کی۔ ان پرندوں نے ابرہہ کی فوج کو نیست و نابود کر دیا۔ اس کے علاوہ تاریخ کے اندر اور بھی بہت سارے واقعات موجود ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کیا۔ ناظرین، اس کی ایک اور مثال اصاف اور نائلہ نامی دو مرد اور عورت تھے۔ دراصل قبیلہ بنی جرہم عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا۔ قبیلے کی سب سے خوبصورت لڑکی کا نام نائلہ بنت زید تھا اور لڑکے کا نام اصاف بن یالا تھا۔ وہ نائلہ نامی لڑکی کافی زیادہ حسین اور خوبصورت تھی، اسی لیے قبیلہ بنی جرہم کے اندر وہ لڑکی اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی۔ حسن کی نمائش کرنے کے لیے وہ لڑکی بہت ہی بیہودہ اور فحش لباس پہنتی تھی، جس وجہ سے قبیلے کے تمام نوجوان اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چلتے۔ ہر لڑکا اس لڑکی کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا خواہش مند تھا۔ پیچھے پیچھے چلنے والے لڑکوں میں اس قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا، جس کا نام اصاف بن یالا تھا۔ اصاف کو نائلہ سے محبت ہو گئی، وہ ہر وقت نائلہ کے پیچھے رہنے لگا۔ یہ دیکھ کر نائلہ بھی اصاف سے محبت کرنے لگی اور یہ محبت بہت جلد برائی میں بدل گئی۔ ان دونوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔ ان کو جب بھی جہاں بھی موقع ملتا وہ دونوں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے زنا میں مشغول ہو جاتے۔ یہ سلسلہ کچھ دیر یوں ہی چلتا رہا، لیکن برائی زیادہ دیر چھپی نہیں رہتی۔ آخر کار ان کے گھر والوں کو اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ ان کے سخت خلاف ہو گئے اور ان کے آپس میں ملنے پر پابندی عائد کر دی، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دفعہ قبیلہ بنی جرہم کا ایک قافلہ حج کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوا تو یہ دونوں بھی اس قافلے میں شامل ہو کر مکہ جا پہنچے۔ اس وقت آبادی کم ہونے کی وجہ سے حج کے لیے لوگوں کی تعداد کم ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے انہیں وسوسے میں ڈالنا شروع کر دیا۔ شیطان نے انہیں اس قدر بہکایا کہ ایک دن کعبہ میں لوگ بہت کم تھے، آس پاس بھی کوئی نہ ہونے کی وجہ سے وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور تنہائی کے عالم میں زنا کرنے لگے۔ ان کے اس گناہ کی وجہ سے آسمان اور زمین کانپ اٹھے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا۔ ان کی روحیں اسی طرح برہنہ حالت میں ہی قبض کر لی گئی اور ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا گیا۔ کچھ دیر بعد قبیلہ بنی جرہم کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کعبہ کا دروازہ کھولا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کعبہ کے اندر بت کہاں سے آئے اور وہ بھی اس حالت میں۔ تو پتہ چلا کہ یہ تو اصاف اور نائلہ ہیں۔ لوگ فوراً سمجھ گئے کہ یہ دونوں بدبخت کعبہ کے اندر وہی گناہ کر رہے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کے ملنے پر پابندی لگائی گئی تھی، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھر کا بنا دیا ہے۔ لوگوں نے ان دونوں پتھروں کو اٹھایا اور کعبہ سے باہر لے آئے اور لا کر کعبہ کے باہر زمین میں گاڑ دیا تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں اور دوبارہ کوئی کعبہ کی بے حرمتی کرنے کا سوچے بھی نہ۔ کچھ دن گزرنے کے بعد لوگوں نے ان بتوں کو کعبہ کے قریب رکھنا مناسب نہ سمجھا، لہٰذا انہوں نے ان بتوں کو اٹھا کر ایک کو صفا کی پہاڑی پر رکھ دیا اور دوسرے کو مروہ کی پہاڑی پر۔ یہ دونوں پہاڑیاں بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے پانی کی تلاش میں 7 چکروں کی وجہ سے اس وقت بھی بہت مقدس جانی جاتی تھی۔ جب ان دونوں بتوں کو صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر رکھ دیا گیا تو یہ فیصلہ ہوا کہ جو بھی ان پہاڑیوں کے طواف کے لیے آئے گا وہ ان دونوں بتوں کو جوتے مارے گا۔ یہ کام 2-3 نسلوں تک ایسے ہی چلتا رہا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو لوگ انہیں جوتا چھوڑ کر تھپڑ مارنے لگے۔ 2-3 نسلوں تک تھپڑ مارتے رہے۔ اس کے بعد لوگوں نے تھپڑ چھوڑ کر ہاتھ لگانا شروع کر دیا۔ کافی عرصہ کے بعد لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا کم اور ان کی عزت زیادہ کرنا شروع کر دی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عربوں نے ان دونوں کو محبت اور پیار کی علامت قرار دینا شروع کر دیا اور ان کے بیہودہ حرکت کو پیار اور محبت کی عظیم داستان میں بدل دیا۔
ان کی اس عظیم داستان کو بڑے فخر کے ساتھ تمام قبیلوں میں آنے والی نسلوں کو سنایا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ دونوں بت محبت کی دیوی اور محبت کے دیوتا میں تبدیل ہو گئے۔ ان کی عزت و تکریم عبادت میں بدلنا شروع ہو گئی۔ لوگ محبت کی دیوی اور دیوتا کے آگے اپنی محبت کے لیے دعائیں کرتے اور سجدے کرتے، یہاں تک کہ اپنی محبت کو پانے کے لیے ان کے آگے قربانیاں بھی چڑھانے لگے۔ رفتہ رفتہ ان کی عبادت سارے لوگ کرنے لگے۔ ان کی طرف دیکھ کر اور بھی بت بنائے جانے لگے۔ کعبہ کو بتوں سے بھر دیا گیا۔ اس طرح کعبہ میں بت پرستی عام ہو گئی۔ اصل میں یہ بت پرستی آہستہ آہستہ نسلوں میں آگے بڑھی تھی۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تو اصاف اور نائلہ کے ان بتوں کو بھی ہاتھ لگا کر چھوتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ جب میں ان بتوں کے پاس سے گزرا تو میں نے بھی ان کو چھوا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان بتوں کو چھونے سے منع کر دیا۔ میں نے دل میں کہا کہ دیکھو تو صحیح بلا چھونے سے ہوتا کیا ہے، اسی لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ اس پر رسول اللہ سختی سے بولے کہ تم کو منع بھی کیا ہے کہ ان بتوں کو مت ہاتھ لگاؤ، پھر کیوں لگاتے ہو؟ زید بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن کے بعد کبھی بھی کسی بھی بت کو چھوا تک نہیں، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی، آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ 10 ہجری کو جب اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو عرب پر غالب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، یعنی کہ ان مشرکین سے جو مکہ کے اندر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے ان سے خانہ کعبہ کو آزاد کروا لیا اور کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ اندر داخل ہوتے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بت توڑتے جاتے اور ساتھ ساتھ فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے مٹ ہی جانا تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر تشریف لے گئے اور اصاف اور نائلہ نامی بتوں کو بھی اپنے مبارک ہاتھوں سے توڑ ڈالا اور عرب کے اندر بت پرستی کا خاتمہ کر دیا۔ ان دونوں بتوں کے ٹوٹنے کے بعد مسلمانوں کو یہ شک تھا کہ یہ بت حج و عمرہ کا حصہ تھے یا پھر زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں نے انہیں خود نصب کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو کعبہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کے درمیان طواف کرے، اور جو کوئی اپنی خوشی سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ قدردان اور جاننے والا ہے۔ کس طرح شیطان نے لوگوں کو ان بتوں سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے ان کی عبادت پر اکسایا۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رکھے، آمین۔